جو آپ مرد حضرات نے اس ملک کا حال کیا ہے نا، تو بہتر تو میں تو یہ کہوں گی کہ بہتر تھا یہ ملک آپ ہمیں چلانے دے دیتے، شاید اس ملک کے آج حالات بہتر ہوتے. ہماری ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز کا جو فوکس ہے وہ ہمارے جینڈر پہ ہے، ہماری شلواریں اتارنے پر ہے. خواجہ سرا کمیونٹی اس بر صغیر کی ایک انڈیجینس کمیونٹی ہے، اور برسوں سے ہم یہاں پہ رہتے آئے ہیں، اپنی زندگی کو گزارتے آئے ہیں. مغل ایرا تک تو ہمارا بہت اچھا دور تھا، لیکن اس کے بعد گورے آئے، گوروں نے ہمارا ستیاناش کیا. اور اس کے بعد جب سے پاکستان بنا تو پاکستان کی ہسٹری میں تو صرف ہمارا کوئی خاص اتنا کردار نہیں تھا، لیکن جب تک ہم ناچتے تھے، جب تک ہم روڈوں پہ کھڑے ہوتے تھے، تب تک اس عوام کو یا ہمارے جو ریلیجیس اسکالرز ہیں یا ریلیجیس ایکسٹریمسٹ پارٹیز ہیں ان کو کوئی اعتراض نہیں تھا. لیکن جس وقت ہمارا یہ قانون 2018 کا ایکٹ جو 2/3 میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ سے پاس ہوا، اس کے بعد اچانک سے پچھلے سال جو ہے ایک آرگنائز پیڈ ہیٹ کیمپین، اسپانسر کیمپین چلائی گئی خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے، جس نے ہمارے وجود کو ہلا دیا، ہماری پہچان کو ہلا دیا. ہم ویسے ہی اس معاشرے کا سب سے پساوا طبقہ ہیں. انفیکٹ آئی نو آئی ایم ناٹ ویلکم ہیئر. مجھے پتہ ہے ابیرہ نے بڑی کوشش کر کے جو ہے ایک ٹرانسجنڈر پینلسٹ یہاں بٹھایا ہے. انفیکٹ آپ کے گیٹ پہ بھی مجھے روک لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا نہیں یہ مفتاح اسماعیل صاحب کا ایونٹ ہو رہا ہے تو آپ 2 نمبر گیٹ پہ چلی جائیں. تو میں نے بولا چلیں شاید مجھ سے مسٹیک ہوئی ہے. میں نے انہیں بتایا میں پینلسٹ ہوں. انہوں نے کہا نہیں، اینڈ آئی ایم ویئرنگ ساڑی. تو پیدل چلنا بڑا مشکل تھا. میں پھر 4 نمبر گیٹ پہ گئی تو کہا نہیں میڈم آپ تو 2 نمبر گیٹ پہ ہی ہیں. دین اگین میں وہاں سے یہاں آئی. تو یہ تو آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ کو ہماری پریزنس سے اتنا مسئلہ ہے. یہ ایک شرم کا تو مقام ہے. لیکن میں یہ دیکھتی ہوں، میں بھی کچھ اسپیچز سن رہی تھی وہاں سائڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے دیکھا ہم خواجہ سرا کمیونٹی بھی اس ملک کے لیے بہت پریشان ہیں. جو آپ مرد حضرات نے اس ملک کا حال کیا ہے نا، تو میں تو یہ کہوں گی کہ بہتر تھا یہ ملک آپ ہمیں چلانے دے دیتے، شاید اس ملک کے آج حالات بہتر ہوتے. کم ٹو دا پوائنٹ، اگر میں اپنے پوائنٹ پہ آؤں گی اور شارٹلی فنش کروں گی کہ خواجہ سراؤں پہ ایک آرگنائز ہیٹ کیمپین کی گئی، اور آج کل پاکستان میں نیولی حرام جو ہیں ہم لوگ کنسیڈر کیے جاتے ہیں. کیا پاکستان کے ایسے اکنامکل کنڈیشن میں ہماری پولیٹیکل پارٹیز، ہماری ریلیجیس پولیٹیکل پارٹیز کا جو فوکس ہے وہ ہمارے جینڈر پہ ہے، ہماری شلواریں اتارنے پر ہے؟ ہمارے پچھلے 30 کے قریب قتل ہوئے، اچانک سے ایک ریز ہوا، اچانک سے آپ نے ہیٹ کیمپین کی، 30 لوگ ہمارے مارے گئے. اس سال 4 لوگوں کا بری طرح قتل ہوا ہے. اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہزاروں کی تعداد میں خواجہ سراؤں کا جینوسائیڈ ہوا، اور آج تک صرف ایک کیس میں ہمیں وکٹری ملی ہے. وہ بھی وکٹری اس وجہ سے ملی کہ وہ ماں باپ شاید اتنے غیرت مند تھے کہ انہوں نے کہا ہم پیسے نہیں لیں گے. ادروائز دیت کے قانون کے تحت تمام وہ ماں باپ پیسے لے لیتے ہیں جو پہلے ہمیں جوانی میں، بچپن میں اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں اور پھر ہمارے مرڈر پہ اس کو کیش کرتے ہیں. تو ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہیٹ کیمپین ہے. آج میں اس چیز پہ آپ لوگوں سے بات کرنا چاہوں گی. پولیٹیکلی بھی کافی سارے لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں، میں اتنا واقف نہیں ہوں کہ کون سا کس پارٹی سے ہے، بٹ میرا ایک سب کے لیے سوال ہے، آپ لوگ ہمارے لیے کھڑے کب ہوں گے؟ 75 سالوں سے آپ کی پرائرٹیز ہم نہیں ہیں. بڑی مشکلوں سے INGOs کے ذریعے ہم نے یہ بل پاس کروایا، بڑا فوکس دے کے خود سے کمیونٹی نے محنت کر کے ایک ایکٹ پاس کرایا. آپ سے وہ ایک ایکٹ نہیں سنبھالا کیا؟